لوگ اسلام کو مختلف وجوہات کی بنا پر قبول کرتے ہیں اور ہر فرد کا سفر انوکھا ہوتا ہے۔ کچھ افراد مسلمان خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی بچپن سے ہی اسلام پر عمل کرنا خاندانی وراثت کا حصہ بن جاتا ہے۔ دوسرے لوگ اسلام کی طرف روانہ ہوتے ہیں بشخصی مطالعے اور غور و فکر کی راہ میں، جہاں ان کو اسلام کی تعلیمات، عقائد اور اقدار میں ہم آہنگی ملتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ اہم شخصیات پر بات کی جائے گی جنہوں نے اسلام کو حال ہی میں قبول کیا۔ جنوبی ایشیا کے سب سے کم عمر میوزک ڈائریکٹر کا اعزاز رکھنے والے ہندوستانی موسیقار یوون شنکر راجا اپنی ماں کے انتقال کے بعد اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر حال ہی میں مسلمان ہوئے۔ اپنے ایک انٹرویو میں یوون شنکر راجا کا کہنا تھا کہ ان کے والدین ہندو تھے اور اپنے عقائد میں اس قدر پختہ تھے کہ اگر گھر میں گلاس بھی ٹوٹ جاتا تو کسی پنڈت کو بلا لیتے۔ 2011 میں اپنی والدہ کے انتقال کے بعد وہ خاصے بے سکون رہے، جس کے بعد ان کے ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ جب بھی اپنی والدہ کی یاد میں دل بوجھل ہو تو مسلح پر بیٹھ جایا کرے۔ مسلح پر بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس واقعے نے ان کی روح کو تر و تازہ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا۔ یوون شنکر کے مطابق جیسے جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو ان پر اس کائناتی حقیقت آشکار ہونے لگی اور بالآخر جنوری 2014 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ دھرمیندر، جن کا پیدائشی نام دھرم سنگھ دیول ہے، ہندوستانی سینما کے ایک کرشماتی ہیرو مانے جاتے ہیں۔ اس اداکار نے رومانوی ایکشن دونوں طرح کی فلموں میں خود کو منوایا۔ دھرمیندر نے دل بھی تیرا ہم بھی تیرے، آئے ملن کی بیلا، آئے دن بہار کے، سیتا اور گیتا جیسی یادگار فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ تاہم انہوں نے 1979 میں ہیما مالنی سے شادی سے قبل اسلام قبول کیا۔ حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 4 بچوں کے باپ تھے، تاہم ہیما مالنی سے شادی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، مگر پہلی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا جو ہندو مذہب کو مانتی تھی۔ پرکشش اداکار شرمیلا ٹیگور، جنہیں پدما ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، نے بھی مرحوم منصور علی پٹودی کی محبت میں مبتلا ہونے کے بعد ان سے شادی سے قبل اسلام قبول کیا۔ ان کی پیدائش 1946 میں ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی، تاہم اسلام قبول کرنے اور شادی کے بعد ان کا نام تبدیل کر کے عائشہ بیگم رکھ دیا گیا۔ اس جوڑے کے 3 بچے ہیں: اداکار سیف علی خان، ڈیزائنر صبا علی خان اور اداکار سوہا علی خان۔ ان کے شوہر منصور علی پٹودی کا انتقال 22 ستمبر 2011 کو ہوا۔ آر رحمان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے ایک ہندو گھرانے میں جنم لیا۔ کئی منتوں اور مرادوں کے بعد والدہ کے لاڈلے بیٹے دلیپ کمار کی طبیعت خراب رہنے لگی تو ماں نے لوگوں کے کہنوں پر ایک پیر کے مزار پر حاضری دی اور منت مانگی، جس کے بعد دلیپ کی طبیعت ٹھیک اور ماں کا عقیدہ پختہ ہو گیا اور اپنے پورے گھر کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا اور دلیپ کا نام اللہ رکھا، رحمان رکھا گیا۔ رحمان کی موسیقی کسی ایوارڈ کے محتاج نہیں، لیکن انہیں جتنے ایوارڈز ملے ہیں وہ شاید کسی بھی ہندوستانی موسیقار کو آج تک نہیں مل سکے۔ آر رحمان کو بافٹا، گولڈن گلوب، سیٹلائٹ اور کرٹیکس چوائس ایوارڈز مل چکے ہیں، جبکہ ملکی سطح پر انہیں 4 نیشنل ایوارڈز اور 7 فلم فیئر ایوارڈز ملے ہیں۔ اداکار امریتا سنگھ ایک سکھ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے بالی ووڈ میں اپنا کیریئر 1983 میں فلم بیتاب سے کیا اور کئی ہٹ فلمیں جیسے سنی، مرد اور صاحب وغیرہ میں کام کیا۔ امریتا پیدائش سے سکھ مذہب کو مانتی آ رہی تھی، تاہم سیف علی خان سے شادی سے قبل انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تاہم 13 سال کی شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان 2004 میں علیحدگی ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیف علی خان کی موجودہ بیوی اور معروف اداکار کرینہ کپور نے شادی کے بعد اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ ممتا کلکرنی 20 اپریل 1972 کو ممبئی میں پیدا ہوئی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ممبئی میں ہی گزارا۔ 90 کی دہائی میں ممتا کلکرنی کو بالی ووڈ کی نہایت بے باک اداکار تصور کیا جاتا تھا اور وہ 1991 سے لے کر 2002 تک بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں متحرک رہیں۔ بعد میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے شوبز سے کنارہ کر گئیں۔ حالیہ دنوں میں ممتا کلکرنی اپنے شوہر کے ہمراہ کینیا میں رہائش پذیر ہے۔ گاؤ سوامی کو 1997 میں منشیات سمگل کرنے کے مقدمے میں متحدہ عرب امارات میں 25 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ اسی دوران اس
اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے ان کی سزا کم کر دی گئی اور نومبر 2012 میں رہا کر دیا گیا۔ گو سوامی نے جیل ہی سے ممتا کلکرنی سے شادی کی تھی۔ محمد علی امریکہ کے ایک سابق مکے باز ہیں جو 20ویں صدی کے عظیم ترین کھلاڑی قرار پائے۔ انہوں نے 3 مرتبہ مکے بازی کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ جیتا اور اولمپک میں سونے کے تمغے کے علاوہ شمالی امریکی باکسنگ فیڈریشن کی چیمپئن شپ بھی جیتی۔ وہ 3 مرتبہ ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ جیتنے والے پہلے باکسر تھے۔ فروری 1964 میں کلے نے باکسنگ میں اس وقت کے عالمی چیمپئن سونی لسٹن کو کھلا چیلنج کیا اور انہیں ایک مقابلے کے چھٹے راؤنڈ میں شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے مسلسل 7 مقابلوں میں اس وقت کے مایا ناز مکے بازوں کو زیر کیا۔ اس فتح کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے اپنا نام محمد علی رکھ لیا۔ محمد علی کا کہنا تھا کہ وہ ایک غلامانہ نام تھا۔ محمد علی رشا کی بیماری میں مبتلا ہیں اور ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ 27 اگست 1974 کو لاہور میں پیدا ہونے والے یوسف پاکستان کے مایا ناز بلے باز ہیں۔ ان کا پرانا نام یوسف یوحنا تھا کیونکہ وہ عیسائی تھے، مگر پھر دین اسلام کی روشنی ان کے دل میں گھر کر گئی اور وہ 2005 میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ 1998 میں پاکستان ٹیم کے ممبر بنے اور 2006 میں اپنے فن کی عروج پر دکھائی دیے جب انہوں نے سر ویون رچرڈ کا ٹیسٹ کرکٹ کے ایک کیلنڈر سال میں سب سے زیادہ دوڑ بنانے کا ریکارڈ 1788 دوڑ بنا کر اپنے نام کیا، بلکہ ایک کیلنڈر سال میں سب سے زیادہ 9 سینچریاں کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ ایک حالیہ انٹرویو میں یوسف کا کہنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دوست مجھے کہہ رہے ہیں مبارک ہو آپ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ 2002 میں سعید انور بھائی نے مجھے گلے لگا لیا، مجھے کلمہ پڑھایا اور میری دنیا بدل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سابق کرکٹر ذوالقرنین حیدر اکثر آ جاتے اور انہیں تبلیغ دیتے تھے۔ میری بیوی نے مجھ سے پہلے اسلام قبول کیا اور ہم نے اسے مذہبی آزادی دی۔ میرے قبول اسلام پر والد صاحب نے برہمی کا اظہار کیا، جس کے بعد والدہ رنجیدہ تھیں۔ آئرش گلوکارہ شنیڈ او کورنر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 1990 کی دہائی میں اپنے گیت نتھنگ کمپیئرز ٹو یو سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والی فنکارہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے شہدا رکھ لیا ہے۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے حوصلہ افزائی پر اپنے ساتھی مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے اور اذان دیتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ جمعرات کو آئرش امام شیخ ڈاکٹر عمر القادری نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں گلوکارہ نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ شنیڈ او کورنر نے مذہب کے بارے میں کھل کر بات کی ہو۔ گزشتہ سال انہوں نے قانونی طور پر اپنا نام تبدیل کرتے ہوئے مگدہ ڈیوٹ رکھ لیا تھا۔ معروف برطانوی گلوکار کیٹ سٹیونز نے دسمبر 1977 میں اسلام قبول کیا اور 1978 میں باضابطہ طور پر اپنا نام تبدیل کرتے ہوئے یوسف اسلام رکھ لیا تھا۔ 1979 میں انہوں نے اپنے فلاحی کاموں کے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے تمام گٹار فروخت کر دیے اور موسیقی سے دور ہو گئے۔ تاہم 2006 میں ان کی باپ موسیقی میں دوبارہ واپسی ہوئی اور 28 سال کے بعد ان کا پہلا البم این ادر کپ ریلیز ہوا تھا۔ جرمن ٹی وی میزبان کرسٹن بیکر کا شمار اسلام قبول کرنے والی معروف جرمن شخصیات میں ہوتا ہے۔ 1992 میں ان کی ملاقات عمران خان سے ہوئی جنہوں نے انہیں اسلام سے متعارف کروایا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا اور 3 سال غور و فکر اور مطالعے کے بعد 1995 میں باقاعدہ طور پر اسلام قبول کیا۔ لورن بوتھ برطانوی براڈ کاسٹر، صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن ہیں۔ وہ سابق برطانوی وزیر اعظم کی اہلیہ شیری بلیئر کی سوتیلی بہن ہیں۔ انہوں نے 2010 میں ایک مسلمان سہیل احمد سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اکتوبر 2010 میں وہ اسلام چینل کے عالمی امن اور اتحاد کی تقریب میں حجاب پہن کر آئی تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ فلسطین میں بطور رپورٹر ان کے تجربات نے ان کے شوق کو جگایا۔